فرماتے ہیں کہ قوائے ملکیہ اور قوائے بہیمیہ کا مجموعہ ہے انسان. اس میں فرشتوں کی صفات بھی ہیں، حیوان کی صفات بھی ہیں. اس کی کل 8 قسمیں بنتی ہیں. کبھی یہ دونوں قوتیں باہمی مصالحت کر کے رہتی ہیں اور کہیں ہمیشہ تخالف کے صدمے سہتی ہیں. پھر کبھی یہ غالب اور وہ مغلوب، اور کبھی برعکس اور مقلوب ہوتا ہے. ان قوائے ملکیہ اور بہیمیہ کے اجتماع سے بے اعتبار کم زیادہ ہونے کے بے شمار مراتب پیدا ہوتے ہیں. 8 قسمیں یہ ہیں. فرماتے ہیں 4 قسمیں اس صورت میں پیدا ہوتی ہیں جب ملکیہ اور بہیمیہ دونوں مصالحت پیدا کر کے ایک مزاج خاص حاصل کر لیں. نمبر 1 یہ کہ ملکیہ نہایت علو میں ہو، بلندی پر، اور بہیمیہ بھی شدید ہو مگر ملکیہ کے تابع ہو. انسان میں فرشتوں کی صفات اور حیوانوں کی صفات دونوں ہوں اور شدید ہوں، لیکن فرشتوں کی صفات عالی ہوں، اونچی. اب تبائے بتاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو امور ریاست دنیا و دین پر حاوی ہیں اور انتظام ملت و مذہب و تہذیب نفس اور اصلاح و اخلاق میں ممتاز ہیں. دنیا اور دین دونوں کے کمالات ان کو حاصل ہوتے ہیں. دوسری قسم یہ وہ ہے کہ قوائے ملکیہ ان کے علو پر ہو اور قوائے بہیمیہ ضعیف. یہ لوگ انتظام اور انصرام اور مصالح دنیا میں ان سے کم ہیں، لیکن وہ بھی انبیاء ہیں. سوم وہ لوگ ہیں کہ ان کے قوائے بہیمیہ اور ملکیہ دونوں ضعیف ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو بھاری کاموں سے خواہ دینی ہو یا دنیاوی بوجہ سستی کنارہ کش رہتے ہیں، اور یہ لوگ کمالات حاصل نہیں کر پاتے. چوتھا طبقہ وہ ہے کہ جن کے قوائے بہیمیہ نہایت غالب ہوں اور قوائے ملکیہ نہایت کمزور ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو اکثر شہوات نفسانی میں سرشار اور گرفتار رہتے ہیں. اور یہی 4 قسم اس دوسری صورت میں پیدا ہوتی ہیں کہ جہاں قوت ملکیہ اور بہیمیہ میں باہم مصالحت نہیں بلکہ تخالف ہے، ٹکراؤ. اب ان میں قاعدہ کلیہ بیان کرتے ہیں کہ ان میں قاعدہ کلیہ ہے کہ جس کی قوت بہیمیہ نہایت تیز ہوگی وہ مجاہدات اور ریاضات کا زیادہ محتاج ہوگا، بالخصوص صاحب تجاذب. بس جب اس کی قوت ملکیہ زور کرے گی تو معارف میں زیادہ مصروف ہوگا اور بسبب غلب بہیمیہ کے اعمال کی چندہ پرواہ نہیں کرے گا. اور جب اس کی قوت ملکیہ مغلوب ہوگی تو ہم تن دنیا میں مصروف ہو جائے گا، اس کا یکساں حال کبھی نہیں رہے گا.
اب اس اصول کو اگر دیکھیں تو آپ کو اہل اللہ کے، صدیقین کے، شہداء کے مراتب اچھی طرح معلوم ہو سکتے ہیں. اسی طرح اشرار کے درجات بھی بخوبی معلوم ہو سکتے ہیں جو برے لوگ ہیں. ایک بزرگ کا قول ہے کہ انسان کی شہوت جب انسان کے عقل پر غالب آ جائے تو یہ حیوان بن جاتا ہے، بلکہ ان سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے. اور جب انسان کی عقل اس کے شہوت پر غالب آ جائے تو اسے انسان کہتے ہیں. بہرحال مختصر ہی کہ اس الہام اور وحی سے ہر فرد اور ہر آدمی فیضیاب ہوتا ہے، لیکن بے اعتبار شدت و ضعف قوائے ملکوتیہ اور بہیمیہ کے علی حسب المراتب حصہ اسے ملتا ہے. جب بھی کسی قدر قوت ملکیہ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو یہ قوت بہیمیہ کے پنجے سے نجات پاتا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں کہ انسان کی سعادت و شقاوت کی باتیں کہ جن کو شریعت کہتے ہیں اور جن کا الہام ہونا رحمت الہی کے نزدیک نہایت ضروری تھا، اس قابل نہ تھی کہ وہ ہر کس و ناکس کے الہام اور وحی پر چھوڑ دی جاتی. اب اس کے لیے اللہ جل شانہ نے مخصوص لوگوں کو چننا. عارف کہتے ہیں محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ جو وہی اصطلاحی ہے وہ ہر کس و ناکس میں آنا شروع ہو جائے. یہ انہی لوگوں پہ آتا ہے جن کے قوائے بہیمیہ مغلوب ہوں. ہم انبیاء اور رسل کی تاریخ پڑھتے ہیں اور علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم عن الخطا. کہ اتنے بڑے درجے پہ فائز ہیں کہ اللہ جل شانہ آسمان سے جبریل کو بھیجتا ہے جو تمام فرشتوں کا سردار ہے. اسے بھیجتا ہے کہ جاؤ اور ان تک وحی پہنچاؤ. بس یہ لوگ انبیاء ہیں. یہی سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ نبوت کی ضرورت کیوں پیش آئی. ظاہر ہے کہ تمام انسانیت میں انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات سب سے زیادہ کامل ہوتے ہیں.
اور یہ بھی کہ انہی کے وسیلے سے عالم قدس کے فیوزات عالم انسانیت کو نصیب ہوتے ہیں، جس سے اس کے حکم سے سرتابی کی وہ اپنے کمالات سے اس طرح محروم رہا کہ اس طرح نفس نباتیہ کی نافرمانی سے شاخ اور پھول اور پھل محروم ہو کر سوکھ جاتے ہیں اور بگڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے گو کہ ہر چیز کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے، لیکن میں چند نکات کی طرف اشارہ کر کے اپنے بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عوام الناس وہ ہیں کہ قوائے بہیمیہ جن کے اور صفات بشریہ پر غالب ہیں، اور جن کے قوائے ملکیہ غالب ہوتی ہیں، اور وہ ان خیالات سے بالکل پاک ہیں جو قوائے بہیمیہ کی ہوتی ہیں۔